ایک بہت بڑے دانشور سے کسی نے کہا کہ آپ نے بڑا کچھ لکھا ہے، بڑا کچھ آپ نے لوگوں کو بتایا ہے، پھر اللہ نے توفیق دیا، آپ نے بڑے ملک دیکھیں، تو کبھی روب بھی طاری ہوا آپ پر کسی کا؟ کہنے لگے ہاں، ایک مسواکیں بیچنے والے کا روب طاری ہو گیا۔ تو میں نے اس سے مسواک خریدی تو پوچھا کتنے پیسے؟ اس نے کہا 3 روپے۔ میں نے اسے 5 روپے دے کے نا تو گاڑی کا شیشہ چڑھا لیا، تو کہتے ہیں اس نے شیشے کو یوں کر کے نا بجایا، تو میں نے بڑی بددلی سے شیشہ نیچے کیا کہ اب یہ کہے گا جی مہربانی جی روٹی لے کے جانی ہے جی، آپ یہ 2 مسواکیں اور لے لیں۔ کہتے ہیں شیشہ ذرا نیچے کیا تو مجھ سے کہنے لگا آپ کے 2 روپے باقی ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا ٹھیک ہے تو رکھ لے، کیونکہ میری جیب میں یہ کئی دفعہ بعض لوگ نا اوور کانفیڈنس ہو جاتے ہیں نا، جن کی جیب میں پیسے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے دماغ میں وہی سودا سمایا ہوا تھا، تو میں نے کہا نہیں رکھ لے تو، اور میں نے شیشہ چڑھا لیا۔ تو اب کہ اس نے غصے سے شیشہ بجایا اور میں نے شیشہ نیچے کر کے غصے سے، کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں 2 روپے میری گود میں پھینک کے کہنے لگا میری عمر 52 سال ہو گئی ہے، مجھے اپنے بازو کی طاقت پر بھروسہ ہے، میں جب تک تندرست تھا تو مشقت کر کے کھاتا تھا، اب طبیعت میں تکلیف ہے تو مسواکیں بیچ کے کھاتا ہوں، میں دنیا کے 2 روپے لے لوں نا مانگ کے تو مجھے روٹی کھانے کا مزہ نہیں آتا، میں جب بھی مانگتا ہوں رب رسول سے ہی مانگتا ہوں، تو رکھ اپنے پیسے اپنے پاس، مجھے حاجت نہیں ہے۔ یہ خودداری، یہ عزت نفس، یہ وقار، یہ طاقت۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی ہیں، تو ٹانگ تھوڑی سی چھوٹی تھی، طرح لنگڑا کے چلتے تھے، اپنے 4 بیٹے لے کے احد کے میدان میں آئے، تو 4 بیٹے پیش کیے تو پھر خود بھی زرہ پہن لی، تو حضور نے فرمایا 4 بیٹے جو آ گئے ہیں تو آپ کدھر جا رہے ہیں؟ پتہ کیا کہنے لگے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا لنگڑے جنت میں نہیں جائیں گے؟ حضور نے فرمایا کیا مطلب کا؟ حضور میری ٹانگ چھوٹی ہے لیکن میرا جذبہ تو جوان ہے نا، مجھے جانے دینا، میں جاؤں گا، میں لڑوں گا۔ اور مجھے خوشی ہوئی، ایک دن میرا بیٹا بھی میرے جملے دہرا رہا تھا، میں کئی دفعہ کہتا ہوں جیسا خاندان مجھے ملا کسی کو بھی نہیں ملا، جیسے ماں باپ مجھے ملے، یہ شکر کے طور پہ کہتا ہوں، یہ سب کو کہنا چاہیے، ایسے کسی کو نہیں ملے، جیسے استاد ہمیں ملے شاید کسی کو ملے ہوں، جیسے مرشد ہمیں ملے شاید دنیا میں کسی کو ملے ہوں، اور جیسے سنگی یار دوست پیار کرنے والے ہمیں ملے شاید کسی کو ملے ہوں۔ میں دنیا میں جا کے میں نے تقریر کی ہے، میں نے کونے کونے میں تقریر کی ہے، لیکن لوگ مجھے پوچھتے ہیں حضرت صاحب کیسی لگی ساڈی محفل؟ میں کہ یار جڑا جمعے چ مزہ ہوندا ہے نا وہ کسی جگہ بھی نہیں آتا، جو ذائقہ یہاں آتا ہے بات کرنے سننے کا وہ نہیں آتا، میں کیا کروں؟ بات سمجھ لیں، آپ مزاج شکر کا پیدا کریں، اور میرے نبی پاک کا یہ فرمان یاد رکھیں، آپ کے اندر اعتماد آئے گا۔ حضور فرماتے ہیں جس نے تھوڑی نعمت کا شکر ادا نہیں نہ کیا اس نے زیادہ کا بھی کوئی نہیں کرنا۔ آپ نے اچھی ٹائلیں لگوائی ہو نا، بہترین، نیچے سیمٹ ہو، پر ٹائل لگی ہو، پتھر لگایا ہو، اور ٹوٹی ہو جائے خراب، قطرہ قطرہ پانی کا گرتا رہے، حالانکہ پانی کا قطرہ سوراخ نہیں کر سکتا، لیکن اگر مسلسل گرے نا تو سوراخ کر دیتا ہے کہ نہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ جب 10 روپے ہوتے تھے وہ بھی مزے والے دن تھے، 2-4 سنگینہ پیسے ڈال کے تلا نان خرید کے آلو والا کھاتے تھے، وہ بھی بڑا ہی مزہ تھا، اس میں بھی بڑا ہی کیف تھا۔ جب سویرے اماں کہتی تھی نا یہی سالن ملنا ہے اور نہ منگی باقیوں بھی دینا ہے، اس میں بھی بڑا ہی مزہ تھا۔ جب بندہ جا کے کہتا نہیں اماں تھوڑا جاتے دینا، یہ بھی بڑا ہی مزہ تھا، اس کا بھی کبھی محسوس کرو تو اس میں بھی بڑا ہی چسکا ہے۔ اور جب رب دے اور دونوں ہاتھوں سے بانٹنے کی توفیق ملے تو اس میں بھی بڑا ہی مزہ ہے۔ یعنی ایک بندے کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کی رپورٹیں بتاتی ہیں کہ آپ بڑے سخت بیمار ہیں، آپ دوائی کھائیں، لیکن رپورٹ آپ کی کہتی ہے کہ ان کے بچوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی 2 ہی ہفتے ہیں خدمت کر لو۔ تو جس کے 2 ہفتے ڈاکٹر نے بتائے تھے اس نے ٹینشن ایسی لے لی کہ وہ نا 5 دن بھی نہیں نکالے اس نے۔ اور ایک بندہ ایسا تر و تازہ ہے کہ ڈاکٹر نے کہا جی آپ کی رپورٹیں بڑی گڑبڑ ہیں، اللہ جانے کیا بنے گا، تو وہ کہنے لگا کہ تو اپنے علم کے مطابق بات کر رہا ہے نا، تو رپورٹیں دیکھ کے بات کر رہا ہے، ہونا تو وہ ہے جو میرا رب چاہے گا۔ آپ ہمت سے لگے رہتے ہیں نا، ہمت سے آپ جدوجہد کرتے رہتے ہیں، کوشش، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نا بات مایوسی کی کوئی نہ کرے۔ اقبال کہتے ہیں کہ پلٹنا جھپٹنا اور جھپٹ کر پلٹنا یہ لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، بس تو لگا رہے، تو کوشش کرتا رہے، تو ہمت
کرتا رہے، با ہمت رہنا، با حوصلہ رہنا، تو خود اعتمادی پیدا کریں، اپنی صلاحیتوں پر غور کریں، زندگی میں ترجیحات کا تعین کریں۔ ہمیں بہت آگے جانا ہے، لیکن ہمیں نہ بتا دیا جاتا ہے کہ اب پیسے آ گئے ہیں ٹھیک ٹھاک، اب آرام سے اے سی چلایا کرو، دیر سے سو کے اٹھا کرو۔ پھر ہمیں بتا دیا جاتا ہے اب دولت بڑی ہو گئی، کام بڑا ہو گیا۔ او خدا کے بندو، اقبال کہتے ہیں خود نہیں جاگنا، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو۔ لوگوں کو بھی جگانا ہے، صرف اپنے لیے تھوڑی کمائی کرنی ہے۔